اچھا جی، آڈیو میں جس کا اکثر حصہ تو میں اپنے پیٹریون پہ ہی ڈالوں گا، لیکن کچھ حصہ میں یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں گا، کیونکہ مجھے اس میں لوگوں سے کچھ ایکڈیمک مدد چاہیے۔ یہ مت سوچیے کہ میں کوئی مانیٹری مدد کی بات کر رہا ہوں، مالی معاونت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مجھے نہیں چاہیے، اور وہ میرے پیٹریون کے سبسکرائبرز کے تھرو مجھے ویسے بھی ملتی رہتی ہے۔ مجھے ایکڈیمک ہیلپ چاہیے، یعنی کہ ریسرچ میں ہیلپ چاہیے، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے آ، جدید تعلیم یافتہ طبقے کے حضرات کو میں انگیج کروں۔ دیکھیں، میں جو چیز جو میں نے کم از کم اپنے حد تک خود ڈسکور کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک انفارمیشن کے ایکسپلوژن کے دور میں زندہ ہیں۔ ہم سے پہلے انسانیت میں کبھی ایسے دور نہیں آئے جن کو ہم سے زیادہ ایکسیس ہو آف انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ تو اس دور میں بھی خاص کر سے قرآن پاک کے ایسے موضوعات کو تاریکی میں ہی رکھنا کہ جن کے اوپر ہمارے اسلاف انفارمیشن تک ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ ریسرچ کا کام نہیں کر سکے، میرا خیال ہے یہ کرمنل نیگلیجنس ہوگی ہمارے پارٹ پہ۔ ہم میں سے وہ حضرات جو مسلمان ہیں اور صرف کلچرل مسلمان نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے خود سے اسلام کو ایک شعوری حیثیت سے نہ صرف ڈسکور کیا، بلکہ اب اس میں گہرائی کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور قیامت کے روز سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ میرا تعلق ایسے ہی مسلمانوں میں سے ہے، ایٹ لیسٹ میں اپنے متعلق گمان یہی رکھتا ہوں، باقی حقیقت سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ اور بھی میرا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اور وہ دین کی طرف بڑی گہری رغبت رکھتے ہیں، دین کے مختلف موضوعات پر اپنی داد تحقیق بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان کو انگیج کرنا چاہتا ہوں میں کہ کچھ وہ معاملات جو ابھی تک قرآن پاک کے اندر حل نہیں ہو پائے، حدیث میں بھی ہیں، ان پر تو میں اپنا ون ہے کہ آیت 259 ہے سورہ بقرہ کی، آیت 259 ہے میرے خیال سے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایک شخص کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ یا اس شخص کی بات یاد کرو جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا تو وہ بستی اپنے چھتوں پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ اب واقعہ کو عام طور پہ حضرت عزیر علیہ السلام سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یہ جن کو 100 سال کی اللہ تعالیٰ نے نیند سلا دیا۔ تو میں نے اس چیز کو پایا کہ بھئی یہ بالکل ایک قرآن پاک کے مزاج سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کا تعارف قرآن پاک میں کرا چکے ہوں تو پھر ان کو اس طرح منشن نہیں کرتے وہ کالذی مر علی قریۃ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حضرت عزیر، یعنی کہ میں ابھی ان عزیر کی بات کروں جو ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے، جو قرآن پاک میں عزیر کو ببلیکل عزرا کے ساتھ ملایا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزرا کے بارے میں، ببلیکل عزرا کے بارے میں لوگ بخوبی جانتے ہیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے اپنی دعوت کی، کتنا عرصہ وہ زندہ رہے، کیسے انہوں نے بابل سے واپسی پر واپس جب پہنچے ہیں فلسطین میں تو کیسے انہوں نے پھر اپنی دعوت کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ تو سیکنڈ موزز کہلاتے ہیں یہود کے ہاں، یعنی ان سے زیادہ ویل نون پروفٹ شاید ہی کوئی ہو جوڈائزم میں اور کرسچینٹی میں، آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، جو موزس کے بعد سب سے زیادہ جانا پہچانا ہوا پروفٹ نہ ہو۔ آج ہم جس ریبینک جوڈائزم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تو ساری بنیادیں حضرت عزیر علیہ السلام تک جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک جو عزرا ہیں، جو عزیر ہیں۔ تو میں نے وہ پایا اور مقام تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ وہ عزرا نہیں ہے، وہ عزیر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ سورہ بقرہ کا مقام بالکل حضرت کسی نبی کا ذکر نہیں کرتا، اور یہ جس انداز سے ذکر کر رہا ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نبی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل جیسے اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح کسی امت کے کسی بندے کا ذکر ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو سب ہنچز ہوتے ہیں نا، ہنچز بھی بڑی مرتبہ بڑے کرامت ہوتے ہیں، آپ کے لیے بڑی ریسرچ کے راستے کھولتے ہیں، تو میں تو ان کو بالکل انڈر ویلیو نہیں کرتا۔ تو پھر جب اس کے اوپر میں نے تحقیق کی تو پتہ چل گیا یہ پورا کا پورا واقعہ یہود کے لیجنڈز میں ایز اٹ از پایا جاتا ہے، معمولی سے اختلافات کے ساتھ، یعنی کہ وہ لا یعبأ بے قسم کے اختلافات ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان اختلافات سے، بالکل ہو بہو یہی نقشہ ہے اس کے اندر۔
تو یہ ہوا تب ہی نا کہ جب ہمارے پاس اس انفارمیشن کے دور میں وہ ایکسیسز آ گئیں جو اس سے پہلے نہیں تھیں. ہمیں یہود کے سارے لٹریچر کے متعلق ایکسیس مل گئی جو پہلے یا تو وہ ہماری تلاش کی کمی کی وجہ سے ہمیں نہیں مل سکی تھی، اور یا یہود نے خود چھپائی ہوگی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ مل گیا. میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ ربائے اونائس تھے، ان کو یعنی کہ وہ نام تبدیل ہو جاتا ہے مختلف لینگویجز میں جب ٹرانسفر کرتے ہیں. تو تلمود کی طرح بات پر اعتبار کریں تو ہونی نام آتا ہے ان کا، ربائے ہونی. اور اگر یہ جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہیں جو گریک اور لیٹن سے ہو کے آئی ہیں تو ربائے اونائس ہو گیا ان کا نام. پر جو بھی ہے ان کا واقعہ ہے یہ ویل نون ہے جوڈائزم میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس کو جب ادریس ہیں عزرا تو پھر عزیر کون ہے. یہ ہے میرا آج کا موضوع، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ دو مقامات ہیں قرآن پاک کے جو ایک ہی سٹروک سے میرا خیال ہے کہ حل ہو جائیں گے. ایک انون مقام یہ والا ہے کہ اصل میں عزیر کون ہے بھئی. یہ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں تذکرہ آتا ہے کسی عزیر کا، جو قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں پر عزیر کا نام آیا ہے، اور ان کو یہود سے تعلق دے کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا. ابھی مسائد پہ آتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ ایک تو یہ مقام، اور دوسرا ایک اور مقام. وہ مقام ہے جی غالباً سورہ صاد میں، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سے تعلق رکھنے والے ایک جسد کا ذکر ہے، ایک دھڑ کا ذکر ہے، ایک بے جان سے دھڑ کا، کہ وہ ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا. جو آیت آتی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی یقیناً آزمایا اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا. کرسی یہاں پر مطلب اس طرح کے مفہوم میں بھی ادا ہو سکتا ہے جس طرح یعنی کہ جو جہاں پہ آپ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہوتے ہیں تخت پہ اور کرسی پہ، جس طرح آیت الکرسی ہے. تو وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ہی بیان کر رہی ہے نا. تو یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ایک بے جان سا دھڑ ڈال دیا، اور پھر وہ جو ہے ہماری طرف فوراً سے پلٹ آیا. اور انہوں نے کیا کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرمائے جو اس کے لیے اس کے بعد کسی کو زیبا نہ ہو. اور مطلب وہ آگے پھر سارا کلام چلتا ہے. تو اب یہ وہ مقام ہے جس کو اگین ہمارے علماء نے نہایت طلسماتی مقام بنا کر پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے، جس کا دو دل کرتا ہے اس طرح کی یہاں سے ایک میجیکل سی چیز برآمد کر لیتا ہے. ماضی میں تو خیر یہ ہوتا آیا تھا، اور ہمارے عمران حسین صاحب نے اس دور میں بھی یہی کیا ہے. اس جسد کو پتہ نہیں کیا ایک میجیکل طرف کھینچ کے لے گئے ہیں اور اس کو لنک کر دیا ہے دابت الارض کے ساتھ بھی، اور پتہ نہیں کس اور چیز کے ساتھ. تو یہ ایک پوری سوچ ہے جس کے میں خلاف ہوں. اور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو میری ریگولر آڈینس ہے کہ میں اس طرح کی کنسپیرسسٹ قسم کے ذہن کے ساتھ جو لوگ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ پورا ریسرچ کا زاویہ ہی کبھی اٹریکٹ نہیں کر پایا. بڑے ریئل طریقے سے آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے، جو واقعہ ہے اس واقعے کو تلاش کرنا چاہیے. واقعہ نہ ملے تو بس پھر کہانیاں نہیں کرنی چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہود کے کسی معاملے سے متعلق، اس کی ابھی تک ہمیں انفارمیشن نہیں مل سکی ہے. انشاءاللہ ایک دور آئے گا کہ اس کی انفارمیشن مل جائے گی تو اس پر مزید بات کر پائیں گے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل واضح ہے. لیکن ہوا کیا ہمارے ہاں بھی جاوید احمد غامدی صاحب نے، اگر آپ دیکھیں غالباً اصلاحی صاحب نے بھی، لیکن مجھے ان کا کنفرم نہیں، غامدی صاحب نے تو اس کو زبان سے ہی حل کرنا چاہا ہے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں یہ تو اصل میں ایک لنگوسٹک وہ ہے چیز ہے کہ اصل میں حضرت سلمان علیہ السلام کو ہی بے جان سے دھڑ بنا کر کرسی پہ ڈال دیا گیا تھا. یعنی کہ وہ ایک بڑے ہی لو موٹیویشن کی صورت میں، لو انرجی کی صورت میں لوگوں کے حملوں سے اور ان کے خلاف جو ہے وار مانگرنگ سے تنگ آ گئے ہوئے تھے، اور انہیں بڑی عرصہ کہیں پہ جا کے علیحدہ رہنا پڑا ان سے اور بھگتنا پڑا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک دو یہود کے اقوال بھی شاید جمع کر دیے کہ دیکھیں ان پر ایسا وقت آیا تھا، اور وہ آتا ہی ہے. وہ داؤد علیہ السلام پہ بھی آیا ہے، سلیمان علیہ السلام پہ بھی آیا ہے کہ انہیں بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنی امت کے ہی بعض لوگوں سے، بعض دھڑوں سے، اور بعض اوقات اینیمی ایٹ دا گیٹ سے، باہر کے لوگوں سے بھی. انہوں نے کہا یہ اصل میں اسی کا تذکرہ ہے، اصل میں سلیمان علیہ السلام کو ہی جسد بنا کے وہاں پہ ڈال دیا گیا تھا.
تو وہاں پر تو میں نے یہی عرض کی ہے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا عربی زبان کے اندر یہاں پر لازماً کوئی تیسری اینٹی مراد ہے، ایک تھرڈ پرسن مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ کہنے میں کیا حرج تھا کہ ان کی کرسی پہ ان کو ایک دھڑ کی حیثیت ڈال دیا گیا تھا؟ اور پتہ ہے آپ کو اس کے لیے کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ریکوائرڈ ہے آیت کے اندر؟ صرف ایک ہا کا اضافہ، اتنی چھوٹی ٹرانسفارمیشن ریکوائرڈ ہے۔ یعنی جہاں پر یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اس میں صرف اتنا کر دیتے اللہ تعالیٰ کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَاهُ، بس یہاں پر اگر ہو آ جاتا، ایک اینڈ پہ ہا آ جاتا، اس جملے کو نہ صرف یہ بالکل واضح ہو جاتا بلکہ نہایت خوبصورت بھی ہو جاتا وہ بات کرنے کے لیے جو بات اس سے اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اصل میں تو یہاں پہ بات جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی کرسی پر ایک بے جان سے دھڑ بنا کے ڈال دیا گیا۔ تو بالکل یہ ایک ایکسیس ہے، یعنی کہ یہ زیادتی ہے اس آیت کے ساتھ اگر اس طریقے سے اس کا مفہوم برآمد کرنے کی کوشش کی جائے جو اس کے اندر نہیں ہے۔ آیت کو پڑھ لیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی تیسری اینٹی کا ذکر ہے یہاں پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا گیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہو سکتے اس جملے کی روح سے۔ اس میں اس طرح کی چیز کو ازیوم کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ نہیں پائی جاتی، یہاں لازماً کوئی تیسری اینٹی مراد ہے۔ تو وہ لیکن وہی بات ہے کہ میں جس طرح ہر عالم کی کسی نہ کسی میری بھی ہوگی، ہر انسان کی ہوتی ہے، کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے اندر نا۔ وہ ایک کمزوری تو وہ ہوتی ہے جو جس کو ہم اس محاورے سے سمجھتے ہیں کہ when all you have is a hammer everything looks like a nail۔ تو جب آپ کے پاس ایک ہتھوڑی ہو تو آپ کو ہر جگہ میخیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہر مسئلے کو آپ میخ کی حیثیت سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ہتھوڑا مار کے ٹھیک کرنا ہے ہم نے۔ تو اب وہ ہتھوڑا غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے؟ وہ زبان ہے جناب۔ تو زبان سے ہی ہر چیز حل ہونی چاہیے، زبان ہی کو ادھر ادھر کر کے آپ بتائیں گے اصل میں اس طریقے کا ایک محاورہ استعمال ہو رہا ہے، بس اس کو حل کر لیں۔ ہمیں یہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک واضح سا واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہ جس کی طرف اس کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ نہیں نہیں، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس اس کو زبان سے ہی حل کریں گے۔ تو وہ زبان سے بالکل غلط حل کیا گیا ہے، بالکل وہ سینس نہیں بناتا جملہ اس طریقے سے۔ اگر تو اس کو ہم قرآن پاک کو واقعی اجماع اور تواتر سے محفوظ مانیں تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی آلٹرنیٹ ریڈنگ ماننے والے لوگ ہیں وہ القیناہو کہیں سے نکال کے لے آئیں تو پھر سینس بن جائے گا، لیکن ہم تو اسکول آف تھاٹ کو نہیں مانتے نا۔ بہرحال اب یہ دو مقامات ہیں، یعنی کہ ایک حضرت عزیر کون تھے جن کا سورہ توبہ آیت 30 میں تذکرہ ہے، اور دوسرا یہ جسد کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق سورہ صاد میں غالباً اخبار و رہبان میں سے بس ایک عزیر ہی بچ سکتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک حجت قاطع ہے اس آیت کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ عزیر نبی نہیں تھے۔ اس آیت میں جن عزیر کا تذکرہ آ رہا ہے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ احبار یا رہبان میں سے کوئی ایک تھے۔ یہ وہ نہیں ہو سکتے عزرا دا اسکرائب جن کو بائبل نے عزرا کہا ہے اور قرآن پاک نے ادریس کہا ہے جو سیکنڈ موزس تھے یہود کے، یہ وہ نہیں ہو سکتے، آؤٹ آف کوسچن کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا بھی دیکھیں کہ یہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، قرآن پاک میں آ کہاں پہ رہی ہے یہ بات؟ پہلے تو میں بتا چکا کہ قرآن پاک میں واحد ایک جگہ پر یہ تذکرہ ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اچھا سورہ توبہ ہمیں معلوم ہے کب نازل ہوئی ہے؟ یہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کو آپ 9 ہجری کہیں، اس کو آپ 8 ہجری کہیں، اس کو آپ 10 ہجری کہیں، کیونکہ اس کے مختلف حصے ہیں جو مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ تو یہی اس کا یعنی کہ سپین بنتا ہے، اس ایریا کے اندر وہ نازل ہوئی ہے بالکل ٹورڈز دی اینڈ۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سال سے جب سے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت سے یہود کے ساتھ آرگومنٹیشن کر رہے ہیں۔ پوری سورہ بقرہ دیکھ لیں، سورہ آل عمران دیکھ لیں، اور قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، سورہ اعراف دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، سب جو طریقے سے ڈیٹیل سے یہود کو چارٹ شیٹ سناتی ہے ان کی کہ انہوں نے کیا کیا ایسے معاملات کیے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی درگزر کیا، کبھی سزائیں دیں، اور اس لیے وہ امت جو ہے اب اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کے اندر سے جتنا گھی تھا وہ نکال لیا گیا، جتنی ملائی تھی وہ نکال لی گئی ہے، اب اور کچھ نہیں بچا ان کے اندر۔ تو یہ پوری چارٹ شیٹ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھول گئے
کہ عزیر کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا لیا تھا، وہ بھی مینشن کر دیتے کہیں پہ. آپ پوری سورہ بقرہ دیکھ لیں، آپ قرآن پاک کے باقی سارے مقامات دیکھ لیں، یہود کی ہر خرابی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ اہم ترین خرابی کہ اللہ کو انہوں نے خدا کا عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ کہیں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اور جا کے سورۃ توبہ میں آپ اگر اس کتاب کو جا کے پڑھیں تو کریڈیبلٹی تو ایک طرف رکھ دینا، اس کو تو ہم ہر بات کو اس کے پنچ آف سالٹ کے ساتھ ہی لیں گے، اس لیے کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بہت زبردست آلٹرنیٹیو ہسٹری موجود ہے اس تابوت سکینہ کی بھی، اور پھر اس سے متعلق ایسے واقعات کی جن سے حضرت سلیمان کے جسد والا واقعہ تو ڈیفینیٹلی اس سے حل ہوتا نظر آتا ہے. رہا عزیر کا معاملہ تو میری رائے کے مطابق اس کا بھی اس سے ہمیں کچھ کھرا مل سکتا ہے. اس نام کا ان کے ہاں چیف کاہن تھا، اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی چونکہ کاہن ہی تھا، لیوائٹ ہی تھا، تو ان کا نام جو آتا ہے نا، مزے کی بات آپ دیکھیں، ابھی کوئنسیڈنٹ ہے کیا ہے، ان کا نام بھی ایزرائیس آتا ہے، یعنی کہ عزرائی نام آتا ہے ان کا. ایزرائیس اس کی میں نے کو بتایا کہ گریک اور لیٹن صورت ہے، اصل میں ایزرایا ہوتا ہے، اور اصل میں یہ عبرانی نام عزریاہو کی شارٹ فارم کی فارم ہوتی ہے، اور ان کے ہاں اس نام کو شارٹ کر دیا جاتا تھا عزریاہو کو عزرا میں. تو یعنی کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عزرا ہی تھا. اور وہ جو ہے وہ نامینیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو خواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کی طرف سے، کہ جس میں ان کو وہ حکم دیتا ہے فرشتہ کہ آپ نے یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن اس کو لے جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو چرا کے لے کے جائیں، کیونکہ بنی اسرائیل تو اس کو نہیں چھوڑیں گے یہاں سے. پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو زدوق ہوتے ہیں، وہی جو ان کے والد ہوتے ہیں، چیف کاہن جو ہوتے ہیں عزرائیس کے والد، ان کو وہ بھیجتے ہیں سلمان علیہ السلام اس کے ایک آدھ دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد کہ جا کے جو ہے نا، یہ نئی چادر میں نے ایک بنوائی ہے، یہ اس کے اوپر رکھا ہو، دوسری چادر اس کے اوپر سے واپس لے آؤ. اس طرح کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ زدوق جو ہیں جاتے ہیں وہاں پہ، جا کے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے تو تابوت غائب ہو گیا ہے، یہ تو کوئی کچھ اور لکڑی کا ڈبہ ایک پڑا ہوا ہے صرف وہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے ان کی اچانک جان ہی پرواز کر جاتی ہے ان کے جسم سے. یعنی آج کل تو ہم میڈیکل سائنس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلیں کوما میں چلے جاتے ہیں، لیکن ماضی میں تو جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا تھا اسی طریقے سے قبرہ نگاس میں بیان ہے کہ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. لیکن وہ مطلب اسی انداز میں یہ بات کرتے ہیں کہ مر نہیں جاتے وہ، بلکہ زندہ ہی ہوتے ہیں، لیکن مطلب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کو بے ہوش کہا جاتا ہے، تو بس وہ ایک دھڑ سا بن کے رہ جاتے ہیں، اور وہ کافی ٹائم جو ہے وہ اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں ہی رہتے ہیں. تو ان کو اٹھا کے جو ہے کہیں پہ پلیس کر دیا جاتا ہے سامنے ہی. اب یہ وہ واقعہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد والے واقعے میں بیان کیا گیا ہے، کہ ان کی کرسی پر ایک بے جان سا دھڑ لا کے ڈال دیا گیا، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام پلٹے ہیں، اور انہوں نے پھر وہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جیسی حکومت اب کسی کو اس کے بعد حاصل نہ ہو. کیونکہ یہ لنکڈ اس طرح ہے کہ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک بات پہنچتی ہے کہ وہ تو تابوت، کیونکہ ایک اور بندے کو جب بھیجتے ہیں اس کے پیچھے صدوق کے پیچھے سلمان علیہ السلام کو واپس نہیں آیا، تو وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہ تو بے جان پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لا کے ان کو یہاں پہ ڈال دیتا ہوگا ان کی کرسی پہ، اور آ کے ان کو بتاتا ہے کہ جی تابوت تو وہاں پہ نہیں ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام کو پھر پہلے تو وہ تعقب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تعقب اپنے بیٹے کا اور ان کے پورے لشکر کا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کیسے لے گئے یہ وہ. تو پھر کہیں جا کے کافی عرصے کے بعد زدوق بھی دوبارہ ہوش میں آتے ہیں، تو سلمان علیہ السلام واپس آتے ہیں، ان سے پھر ڈسکشن کرتے ہیں، تو زدوق ان کو ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں یہ خواب سنایا، اور اس کے تو تعبیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ساری برکت لے کے جانے والا ہے اور اس کو حبشہ میں شفٹ کرنے والا ہے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تیاری کی ہے ساری کی ساری. تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام بھی تمام بنی اسرائیل کے ایلڈرز کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پھر اس تابوت سکینہ کا پیچھا نہیں کریں گے، اور ہم یہیں پر جو بس اویلیبل ہے ہمارے پاس چیزیں اسی کے اوپر انحصار کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس پر راضی رہیں گے. کہ اگر یہ ریسرچ کی جائے، یہ تحقیق کی جائے کہ یہ جو عزرا ہیں جو عزرائیس کے نام سے یہاں آ کے ایتھیوپیا میں آ کے چیف کاہن بن گئے ہیں، یہ کیا صرف ایک کوئنسیڈنس ہے کہ ان کا نام بھی ایزرائیس تھا، جن کو عربی میں عزیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اس گریک اور لیٹن والے وائی سے نہیں آئے نا، یہ تو اس وائی سے آئے ہیں، ڈائریکٹلی ایتھیوپین وائی سے. اس لیے ان کے نام میں تو اس طرح کی ادریس والی تبدیلی تو سمجھ میں آتی ہے کہ نہ کی جائے، لیکن ان کے نام کے سے ملتا جلتا چونکہ نام ہے عزیر بھی،
اس لیے اس پہ اگر غور کیا جائے کہ کیا یہ تو وہ شخص نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے یہود نے، اور چونکہ اب یہ بھی ایک یہود کی ایک شاخ بن گئی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی خود کو یہودی کہتے تھے، یہ بھی سارے کے سارے یہود ہو گئے تھے، اور باقاعدہ آپ نے آج کل کے دور میں بھی دیکھا ہوگا ایتھیوپین جوز کے نام سے مختلف بات چیت چلتی رہتی ہے۔ ایک بڑا سکینڈل بھی ہے اسرائیل میں، پریزنٹ ڈے اسرائیل کے اندر، کہ ایتھیوپین جوز کو انہوں نے پہلے تو جو ماننے سے انکار کیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو ان کی نسل بندی کی کوشش کی، ان کی جو خواتین یہاں پہ آئی ان کی کنسنٹ کے بغیر ان کو انہوں نے ایسے انجیکشن لگائے کہ جس سے نسل بندی کی جاتی ہے۔ تو یعنی کہ ایتھیوپین جوز کے سب قائل رہے ہیں، ان کی ٹیلمودز بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایتھیوپیا کا ایک پورا علاقہ ان پر ایمان لے کر آ گیا تھا اور یہودی ہو گیا تھا۔ تو یہ یہودی تو تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کو اسی نام سے یاد کرنا کا تو سینس بنتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، وہ جو میں نے شروع میں کی تھی کہ سورۃ التوبہ آخری زمانے میں نازل ہو رہی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں دراصل عرب کی سرحدوں سے نکل کر جا کے معاملہ سٹارٹ ہو رہا ہے مختلف اقوام کے ساتھ۔ تو یہی وہ موقع تھا ایکچولی کہ جس میں سینس نظر آتا ہے کہ اب عزیر کا تذکرہ کر لیا جائے۔ میرا ماننا جی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جسد والا واقعہ میرے نزدیک اس پورے آلٹرنیٹیو ہسٹری سے حل ہو جاتا ہے، اور پروبیبلی اس کے اندر کچھ ٹروتھ ہے۔ قرآن پاک کے شواہد اور تاریخ کے شواہد سارے میں اس سے پہلے تذکرہ کرتا ہے ان کی وجوہات کی بنیاد پہ۔ اور سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی، یہ ایزرائیس والا جو معاملہ ہے، یہ ممکن ہے کہ عزیر ابن اللہ والا اصل معاملہ یہاں سے آگے چلا ہو۔